پھر بچے کو جو اللہ نے بنایا ہے ہر چیز، قرآن کی ایک آیت احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین بنایا ہے، ہر چیز کو. بچہ کمزور ہوتا ہے، وہ محبتوں کا محتاج ہوتا ہے. بچہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کرتا، اپنی خدمت ٹھیک ٹھاک 10-15 سال تک دبا کے لیتا ہے وہ خدمت. اللہ کو پتا تھا یہ ضائع ہو جائے گا، اس سے لوگ محبت نہیں کریں گے کیونکہ بوجھ ہو جائے گا نا. 10-15 سال کون خدمت کرے بھائی اس کی، لیکن اس کی ضرورت ہے، دنیا میں آیا ہے نا، اس کے لیے انتظام کرو. انتظام اللہ نے کیا کیا؟ بچوں کے چہروں پہ ایک خاص قسم کی لکیریں ڈال دی ہیں. یہ سائنسدان کہتے ہیں یہ بات، یہ میں نہیں کہہ رہا، جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں. بچوں کے چہرے پہ نا ایک الگ قسم کی لائنیں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہیں. کمال کی بات یہ، وہ لائنیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ بچوں کو معصوم شو کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا بچے جب دیکھتے ہیں نا، بڑی ہم کہتے ہیں نا یار بڑے معصوم نگاہیں ہیں اس کی، کبھی بچے پہ آپ کو غصہ نہیں آتا جلدی، اس کے غصے پہ بھی بلکہ الٹا ہنسی آ رھی ہوتی ہے، سوائے گدھوں کو. گدھے وہ ہوتے ہیں جن کو بچے کی شرارتوں پہ غصہ آنا شروع ہو جائے، اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کون ہے، اور پھر وہ بچوں کو کوٹ رہے ہوتے ہیں. بچہ تو چھوٹا بچہ تو بھائی وہ غصہ بھی کر رہا ہے تو ہنسنے کی بات ہے یار، ٹھیک ہے نا، اس کو تھوڑی پتہ ہے صحیح کیا ہے. ہمیں تو بچوں کی الٹی باتوں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے، غصے والے کاموں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. پھر خواتین کہتی ہیں خود پالو نا کچھ دن، طنز کرتی ہیں پھر نیچے کمنٹس میں، خود پالو نا کچھ دن تو پتہ چلے گا. خیر، ویسے عورت کی بڑی ہمت ہوتی ہے بچہ پالنا، یہ حقیقت ہے، آدمی کا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ میاں نے کیا کیا ہے، اس کی چہرے پہ کچھ لکیریں، لائنیں نا پینٹنگ کر دی ہیں. وہ بڑے ہو کر وہ لائنیں کیا ہوتی ہیں؟ ختم، وہ لائنیں چینج ہو جاتی ہیں. اس کی آنکھوں میں الگ سی ایک معصومیت سے ڈال دی ہے، وہ دیکھتا ہے بڑی معصومیت سے، روتا بہت جلدی روتا بھی ہے. اور جب بچہ رونا شروع کرتا ہے نا، اس کے چہرے پہ ایک عجیب اتنا ایک عاجزی آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کا دل پگھلتا چلا جاتا ہے. یہ قدرت نے انتظام کیا، یہ بچہ آٹومیٹیکلی بنا ہوتا تو یہ پینٹنگ اس کے چہرے پہ نہ ہوتی. اور یہ ہر مخلوق کے بچے پر ہے، جانوروں کے بچوں پہ بھی ہوتی ہے تاکہ اس کی ماں اس پہ ترس کھائے، شیر کے بچوں میں بھی ہوتی ہے، بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہے. بڑے ہو کر اب اس کو معصومیت کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو دہشت اور رعب کی ضرورت ہے. تو وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس پہ رعب آتا ہے. آپ شیر کو دیکھ لو، اور شیر کا بچہ بڑا کیوٹ سا لگے گا، شیر نہیں لگے گا کیوٹ سا. شیر کو آپ نے چمی لینے کی کوشش کی نا، وہیں سے ایک آواز مارے گا اپنی تمیز سے رہو تم، کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے نا محبتوں کی. وہ تو وہ پاورفل ہو گیا، جب چھوٹا تھا تو اس کو ضرورت تھی محبت کی. تو بکری کے بچے میں بھی یہ معصومیت ہے جس کی وجہ سے بکری اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. آپ بکری کے بچے کو، میں نے تو بہت پالے ہیں، جب بکری کے بچے کا رات کو پیٹ بھریں، صبح اس کو دودھ پلائیں، دوبارہ دودھ پیے، رات کو آرام بھی کیا وہ، پھر صبح اس کی چھلانگیں دیکھو، ایسے کلابازیاں کھا رہا ہوتا ہے اور بڑا پیار آتا ہے اس کے اوپر. میں نے ایک ٹیڈی بکری پالی ہوئی تھی، اس کے 3 بچے تھے پدے پدے سے. تو بکری ٹیڈی، پھر وہی لطیفہ یاد آتا ہے، وہ ایک آدمی کی ٹکنی خاتون سے شادی ہو گئی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. وہ بیچارہ تپا رہتا تھا، یار کتنے سال ہو گئے، بچے اتنے کے اتنے، وہ ماں پہ چلے گئے. تو ایک دن بچوں کی ماں ان کو کھانا کھلا رہی ہے، بیٹا کھانا کھاؤ، خرچہ تو اس کا ہو رہا ہے نا کھانے پہ، کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. تو یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں، یہ کمبخت اتنے کے، کہہ رہی اور چھوٹے ہوں گے. تو ٹیڈی بکری جو ہے نا میں نے پالی ہوئی تھی، 3 بچے تھے اس کے. اب وہ کیا، میں چرانے کے لیے بھی لے کے جاتا تھا ادھر ہی گھمانے کے لیے نا اثر کے بعد. تو سیکیورٹی حالات ایسے ہو گئے کہ آدمی ایزیلی گھوم ہی نہیں سکتا. تو اس کو ہم لے کے گئے تو وہ کیا کرتی تھی، بکری چرتی رہتی، بچے بھی دائیں بائیں ہو جاتے. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے نا بکری کو پتا تھا واپسی کا ٹائم ہو گیا، تو بچے کہیں دور جا چکے ہوتے تھے، بکری ادھر. تو بکری ایک خاص آواز نکالتی تھی، یہ آواز ہوتی تھی بچوں سے کہ واپسی کا ٹائم شروع ہو. وہ جو 3 بچے پھدکتے ہوئے بھاگتے تھے نا، وہ دیکھنے کا منظر، کوئی ادھر سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور گر رہے ہوتے تھے، کلابازیاں کی اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے تھے کہ گر رہے ہوتے تھے. وہ بڑا اچھا لگتا تھا منظر. وہ ایک تو ویسے ہی ٹھکنے سے بڑے ہونا ہی نہیں تھا انہوں نے، تو وہ اتنی سپیڈ سے بھاگتے ہوئے اتنا اچھا منظر لگتا تھا، نیچر کا حسن نظر آتا تھا. میں کہتا دیکھو یہ خود بخود نہیں ہے، ان کے بچوں کو پتا ہے کہ جو اماں نے یہ اسٹائل میں آواز نکالی ہے نا، یہ والا اسٹائل، یہ صبح یہ اسٹائل اماں کا نہیں ہوتا، یہ اسٹائل ہے ہی اس کے لیے کہ بیٹا واپسی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. تکڑ 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 بھاگ رہے ہیں، کوئی ٹکرا رہے ہیں، کوئی گر رہے ہیں، بڑا مزہ آتا تھا. جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اسٹائل ان کا ختم.
ہر چیز کو ہمارے رب نے ایک بہترین انداز سے بنایا ہے. انسان اپنی باڈی کو دیکھ لو, وفی انفسکم, اللہ کہتے ہیں اپنی ذات میں نشانیاں دیکھ لو. ہمارے سر پہ بال رکھے ہیں اللہ نے, خوبصورتی ہے یا نہیں ہے ان بالوں میں؟ مرد کو داڑھی کی زینت دی اللہ نے, اس لیے کہ اس میں کیا ہے مرد کے لیے خوبصورتی. تبھی پیغمبروں کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ, تو ہم فطرت سے بغاوت کرتے ہیں. مرد کو اللہ نے ایک مردانہ آواز دی ہے, عورت میں اللہ نے نسوانیت پیدا کی ہے. عورت میں مردانگی ہوتی تو مرد عورت کی طرف مائل نہیں ہوتا, مردوں میں نسوانیت ہوتی, عورت پنا ہوتا تو عورت مرد کی طرف مائل نہیں ہوتی. تبھی کہتے ہیں خلقا, وہ کیا ہے, فجعل منہ الزوجین, اللہ کہتے ہیں ایک پانی سے بنایا, کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا. مرد کو عورت کی طرف رغبت اس کے عورت پنے کی وجہ سے ہو رہی ہے, عورت کو مرد کی طرف اٹریکشن اس کی مردانگی کی بیس پہ ہو رہی ہے. تو مرد کو مرد بنا کے ہر لحاظ سے آدمی بنا دیا, اور عورت کو عورت سے بنا کے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک اس میں نسوانیت ڈال. اس کی آواز دیکھو, اس کے چلنے کا انداز دیکھو, ہر چیز سے نسوانیت ٹپکتی ہے کہ نہیں ٹپکتی ہے؟ اس کو چہرے پہ بال نہیں دیے, اور مرد کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز سے مردانگی ٹپکتی, آواز, بہادری, شجاعت. یہ جو عورتیں کہتے ہیں ہمارے میاں کی کھوپڑی گھومتی ہے, یہ بھی اللہ میاں نے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ تم تھوڑا سا ڈرتی رہو اس سے. گھر چلانا ہے نا, گھر چلانے کے لیے گھر کا سربراہ اللہ نے آدمی کو بنایا, تو اگر اس پہ کھوپڑی ہر وقت سیٹنگ پہ ہی رہتی تو پورے گھر کی کھوپڑیاں سیٹنگ سے آؤٹ ہو چکی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے کہا تھوڑا سا سیٹنگ خراب رکھو اس کی پاگل کی, لیکن تھوڑی خراب ٹھیک ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹھیک, کیونکہ گدھے زیادہ آج کل مارکیٹ میں ملیں گے. ہر وقت ہی چنگیز خان کی طرح اچھلتے کودتے رہنا, اخلاق خراب کر دینا, یہ ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا روب, آج کل جو ہے نا ہمارے یہاں اعتدال تو ہے نہیں نا, اعتدال تھوڑی ہے ہماری سوسائٹی میں. جو مرد بد اخلاق ہوتا ہے وہ چنگیز خان کی اولاد بن جاتا ہے, ہلاکو خان کی اولاد بن جاتا ہے, اور جو فیمنزم کی طرف جا رہے ہیں وہ مرد اور عورت کا فرق ختم. کل کوئی فیملی آئی, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میری بیگم جو ہے نا مجھ سے بغیر بتائے چلی جاتی ہے جہاں بھی جاتی ہے, میں منع کر رہا ہوں. تو خاتون کہتی ہیں کہ یہ بھی تو مجھے بغیر بتائے چلے جاتے ہیں جہاں مرضی جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھیں اب فیمنزم جو ہے نا, جو آج کل کے کچھ لبرل قسم کے اسکالر جو خواتین کے حقوق کی بات تو کر رہے ہیں مگر اصل میں خواتین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے سسٹر, آپ کو اللہ میاں نے پابند کیا ہے کہ آپ شوہر کو بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتی, کہ نہیں پھر یہ بھی تو مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتے. میں نے کہا یہ رخصتی اس کی نہیں ہوئی ہے, آپ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ویسے ہی باہر ہے, باہر سے پکڑ کے شادی والے دن اس کو گھر میں لے کر آئے ہیں. یہ تو ویسے ہی باؤنڈ آپ ہو, یہ نہیں ہے کہ نہیں پھر ظلم نہیں ہے. میں نے کہا اس کو اللہ نے کسی اور طرح سے باؤنڈ کیا ہے. وہ کہہ رہی مرد اور عورت کے تو حقوق اسلام میں برابر ہیں. میں نے کہا برابر ہیں, سیم نہیں ہے. برابر کا مطلب تاکید میں برابر ہیں, ایک جیسے حقوق نہیں ہیں. ورنہ پھر ایک ہی جیسے حقوق ڈالنے ہوتے تو اس کو آدمی بنانے کی اور آپ کو عورت بنانے کی ضرورت کیا تھی. آج کل جو لبرل آج کل اسکالر بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں, مذہبی اسکالر, وہ خواتین سے فیور لینے کے لیے نا خواتین کے حق میں بولتے رہتے ہیں, حالانکہ وہ ان خواتین کو نہیں پتا ہوتا یہ ہمارے حق میں بول تو رہے لیکن ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ. تو میں نے کہا بھائی یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ کہتے ہیں مرد حقوق میں کوتاہی کرے گا اتنی ہی سزا ملے گی, عورت اگر حقوق میں کوتاہی کرے گی تو اس کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت میں مرد کہے کہ چونکہ میں مرد تھا اس لیے میں نے حقوق تھوڑے کم ادا کیے ہیں تو آدمی ہونے کی وجہ سے مجھے بخش دیا جائے. اللہ کہتے ہیں نہ, ایسا نہیں ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو جتنی سزا اس کو ملے گی, تمہیں ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو تمہیں مرد ہونے کا ہم فیور نہیں دیں گے. لیکن ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے, وہ ایک جیسی تھوڑی ہے, وہ الگ الگ ہے. آج کل خواتین یہ بہت آزاد ہوتی جا رہی ہیں اور مرد بھی خراب ہو رہے ہیں, تو وہ کسی اور طرح سے خراب ہو رہے ہیں, وہ کسی اور طرح سے خراب ہو رہی ہیں. لیکن خرابی کو سمجھو تو صحیح کہ مرد پہ کیا حقوق ہیں, جو پورے نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا, اور عورت پہ کیا حقوق ہیں جو پورے نہیں کرے گی تو دونوں کے حقوق سیم نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ بہت ہو رہا ہے, مرد کہتا ہے بھائی تم نہیں جاؤ, تم گھر پہ رہو, تمہیں اجازت نہیں ہے. جب میں تم سے پوچھتی ہوں کہاں جا رہے ہو, تو تم کیسے مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کل جو کیس آیا نا, وہ خاتون یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی تو نہیں مجھے بتاتے. میں نے کہا دیکھیں یہ آدمی ہے, یہ کیا ہے, یہ میاں ہے, یہ آپ کی وائف نہیں ہے. اخلاقی طور پر یہ ہے کہ بتا دو بھائی کہاں جا رہا ہوں میں, بلا وجہ کیوں گھر میں لڑائیاں کر رہے ہو؟ کوئی چرس پینے تو چرس پینے جا رہے ہو تو پھر بتا دو, پھر مجھے چھپڑ میں بتا دو. پھر یہ بتانے کا
نہیں ہے. تو نارمل گھروں کی بات کر رہا ہوں نا. تو خواتین کیا کر رہی ہیں, نہیں ہم کیوں بتائیں اپنے میاں کو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اللہ میاں نے جو سربراہ بنایا ہے نا, تو سربراہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کہاں جائیں. ایس ایچ او ہم سے پوچھے گا مفتی صاحب محلے میں کیا ہو رہا ہے, رپورٹ پیش کریں, مسجد میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو رہا, کیا خیال ہے. میں کہوں جیسے تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو ایس ایچ او صاحب میں بھی آپ سے پوچھوں گا, بتاؤ کتنے چور پکڑے, اپنی ذمہ داری. ایس ایچ او کہے گا یہ مجھ سے ڈی ایس پی تو پوچھ سکتا ہے بھائی, جو میرے ماتحت ہیں وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. تو میاں جب سربراہ ہے تو سربراہ سے محبت میں پوچھ لیا جائے کوئی بات, ایک الگ بات ہے, اس پہ دھونس نہیں جمائی جا سکتی. ماتحت پہ وہ دھونس جما سکتا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اب آپ کو اسلام پسند آئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو چھوڑ دو اسلام کو, لیکن ایسا تو نہیں کہ کسی طبقے کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا حکم ہی چینج کر دیا جائے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ پھر کیوں یہ ان کو اسلام نے اتنا فیور کیوں دیا. کہ فیور کہاں دیا, بیڑا گرک کر دیا اسلام نے اس کا, مرد کا. ساری ذمہ داری نان نفقے کی اس کے اوپر ڈال دی ہے نا. آپ گھر میں بیٹھ کے کھاؤ, آپ کے بچوں کو بھی آپ کو بھی کون کھلائے گا, یہ کمبخت کھلائے گا. گالی آ رہی تھی ابھی, چھوڑو بس, یہ کھلائے گا. تو اب اللہ نے اس کو بھی تو کوئی رائٹ دیا ہے نا کہ وہ آپ اس کی وجہ سے باؤنڈ تو ہو نا, وہ تبھی کھلائے گا. وہ کہے گا اگر آپ بھی آزاد ہو, جب چاہو آپ چلی گئی وہاں جا کے بیٹھ گئی, ادھر جا کے بیٹھ گئی, تو جب دونوں سیم ہیں تو پھر آدھا آپ کماؤ آدھا میں کماؤں گا, جیسے انگریز کرتے ہیں. پھر یہ نہیں بولو کہ جی آپ کے ذمہ گیس بجلی کا بل ہے اور بچوں کی تعلیم ہے, پھر یہ باتیں غلط ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ مرد بھی, عورت اس کے ماتحت جو ہوتی ہے تو اللہ نے اس کی وجہ قرآن میں بیان کی ہے, بما انفقوا من اموالہم, کہ ہم نے مرد کے ذمے لگائے نان نفقہ اٹھائے. اگر مرد یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر عورت پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. پھر یہ بھی ایک طرفہ بیان لوگ سن کے دھونس جماتے ہیں, بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے میری نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تم باؤنڈ ہو میں تھوڑی باؤنڈ ہو. وہ اس لحاظ سے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کے گھر کی چار دیواری سے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں نکلے گی. آپ کسی اور طرح سے باؤنڈ ہیں, آپ اس بات کے پر باؤنڈ ہیں, پابند ہیں کہ اب اس کی ساری زندگی کی مالی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے, وہ آپ کے ذمہ. تو آپ ذمہ داری نہیں اٹھاتے, پھر اس کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ کی اطاعت کرے. اور ذمہ داری سے بیسک ذمہ داریاں ہیں, بیسک ذمہ داریاں. کیونکہ بعض خواتین کہتی ہیں وہ ہماری تو ذمہ داری نہیں اٹھا رہے, ہم نے وہ دن پیزا منگوایا تھا وہ نہیں لا کے دیا تھا انہوں نے, میں نے کہا تھا کہ آپ نے کرولا رکھی ہوئی ہے تو میرے پاس کم از کم ایک ایف ایکس ہو. تو یہ اچھی بات ہے, دے دیں بیگم کو لے کے, لیکن یہ نان نفقے میں نہیں آتی ہیں چیزیں. ہاں اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن نان نفقے میں یہ نہیں آتا ہے, بیسک نان نفقہ اس لیے ہم کہتے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات کے جس کو جو بنایا, ہاں اللہ بعض دفعہ نا اپنی قدرت دکھانے کے لیے کچھ معذور بھی پیدا کر دیتا ہے, کچھ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر بھی پیدا کر دیتا ہے, وہ اللہ کی قدرت ہے. معذور بھی پیدا ہو جاتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا, وہ تو بیماری ہے نا, وہ ایک الگ چیز ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا, جیسے بیج ڈالتے ہیں بعض دفعہ جل جاتا ہے, پودا نہیں اگتا, لیکن جب اگتا ہے تو کون اگاتا ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس سے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کے کمالات کے مقابلے میں تو کوئی, وہ تو سوچتے چلے جاؤ, بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ لو, چھوٹی سے چھوٹی بے جان چیزیں ہیں نا, یہ ایٹم, اس کو توڑتے چلے جاؤ نا, عجیب اللہ کی قدرت نکلے گی. ایک طرف نظام شمسی دیکھتے ہیں, سورج اور زمین گھوم رہی ہے, توڑتے چلے جاؤ گے یہ سیٹ اپ اندر بھی نظر آئے گا, الیکٹران پروٹون گھوم رہے ہیں. ہر جگہ ایک ہی ایکویشن ہے جس پہ پوری کائنات کو اللہ نے چلا دیا, اور حرکت میں چلایا اللہ نے, اس لیے حرکت کرتے رہو گے تو سیٹ رہو گے. پوری کائنات کا نظام کس پر ہے, حرکت ہے, اس لیے مشہور ہے حرکت میں برکت ہے. جو بھاگتا دوڑتا چلتا پھرتا اچھلتا کودتا رہے گا نا, سیٹ رہے گا. جو بیٹھ گیا وہ مر گیا. یہ ذہن میں رکھنا, سست ترین جتنا سست ہوگا نا اتنا ڈپریشن میں زیادہ جائے گا, صحت اتنی خراب ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو آرام کر رہے ہیں اور ہماری ڈپریشن پھر بھی دور نہیں ہو رہی, آرام کرنے کی وجہ سے تو دور نہیں ہو رہی تمہاری ڈپریشن. جتنا آرام چاہیے تھا اس سے زیادہ آرام کر رہے ہو, تو بھاگو دوڑو اچھلو کودو پسینہ نکالو تو اس سے خوش رہو گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے, اتنا پاورفل, اتنا طاقتور. اللہ کہتا ہے کلمہ کن کی طاقت سے پوری کائنات کو میں نے بنا دیا, انسان کو بنا دیا. یفعل ما یشاء فعال لما یرید, جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں, فاعل نہیں کہا, فعال کر گزرتا ہوں اس کو. جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں کر گزرتا ہوں.